یہ ایک بہت بڑا اہم اور دلچسپ سوال ہے کہ میرے اندر کون سی صلاحیتیں موجود ہیں، میں کن صلاحیتوں کا مالک ہوں، میرے اندر کون سی خوبیاں ہیں اور کون سا کام میں اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جس طرح ہم اپنی ناک کو بذات خود نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ ہم آئینے کے سامنے نہ جائیں۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنی صلاحیتوں کا، اپنے ٹیلنٹ کا اندازہ لگانے کے لیے، اس کی جانکاری کرنے کے لیے ہمیں کچھ سوچ بچار سے کام لینا پڑتا ہے، کچھ طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں جن کو استعمال کر کے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کون کون سی صلاحیتیں میرے اندر موجود ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر بہت ساری خوبیاں اور بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہیں، لیکن انسان صلاحیتوں، خوبیوں اور خامیوں کا مرکب ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر زیادہ خوبیاں رکھی ہیں، اس کی صلاحیتیں زیادہ ہیں، لیکن اس کی جو کمزوریاں ہیں وہ بہت کم ہیں۔ لہٰذا اپنی صلاحیتوں کا، اپنی قابلیتوں کا اندازہ لگانے کے لیے، انہیں معلوم کرنے کے لیے ہمارے لیے اتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ان کو استعمال کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکیں۔ اگر ہمیں اپنی خوبیوں کا، اپنی صلاحیتوں کا پتہ چل جائے بر وقت، تو ہم اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں، زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ جنہیں اپنی صلاحیتوں کا پتہ نہیں ہوتا، اپنی خوبیوں کا پتہ نہیں ہوتا، اپنے اندر موجود ٹیلنٹ کا پتہ نہیں ہوتا، تو وہ ایسے ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں اور اس طریقے سے وہ زندگی کا بہت سارا وقت اس طریقے سے گزار دیتے ہیں کہ وہ کامیاب زندگی نہیں حاصل کر سکتے۔ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، زندگی میں ترقی حاصل کرنے کے لیے اور زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمارے اندر کون سا ٹیلنٹ موجود ہے، کون سی صلاحیتوں پر ہمیں عبور حاصل ہے اور کن صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہوا ہے۔ ان صلاحیتوں کو جاننے کے لیے کچھ ایسے طریقے ہیں جن کو ہم استعمال کر کے، جن پر غور فکر کر کے، جن کے بارے میں سوچ بچار کر کے ہم اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں اور ہمارے اندر جو ٹیلنٹ موجود ہے، جو صلاحیتیں موجود ہیں، ان کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، ان کی جانکاری کر سکتے ہیں۔ اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے کے لیے یاد رکھیے کہ سب سے پہلا طریقہ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کام کو کرتے ہیں تو آپ کو وقت کا احساس ہی نہیں رہتا۔ آپ اس کام کے اندر اتنے گم ہو جاتے ہیں، اس کام کے اندر اتنے کھو جاتے ہیں کہ آپ کو دنیا و مافیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ آپ پورا دن گزار دیتے ہیں اور آپ کو وقت کا احساس نہیں ہوتا۔ آپ جو وقت گزارتے ہیں وہ پوری توجہ کے ساتھ کسی کام کو کرنے میں آپ گزار دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسی کام کو کرنے کے لیے بنے ہیں۔ جب آپ کسی کام کو کرتے ہوئے اپنی پیاس اور بھوک کو بھی بھول جائیں، دنیا کے اور کاموں کو بھول جائیں، دنیا کے اور لوگوں کو بھول جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسی کام کے لیے بنے ہیں۔ آپ اس کام کو بہتر طریقے سے کر سکیں گے کیونکہ آپ کے اندر اس کام کو کرنے کی دلچسپی موجود ہے، اور وہ دلچسپی اس حد تک ہے کہ آپ باقی تمام چیزوں سے آپ اس پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کسی بھی کام کو کرتے ہوئے وقت کے احساس سے نکل جائیں، آپ کو یہ بھی نہ پتہ ہو کہ میں کہاں پر ہوں، میں کس جگہ پر ہوں، میں کس حال میں ہوں، آپ اس کام کو کرتے رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسی کام کے لیے بنے ہیں اور اسی کا ٹیلنٹ آپ کے اندر موجود ہے۔ اٹلی کے ایک مشہور مجسمہ ساز مائیکل اینجلیو کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جب کوئی مجسمہ بنانا شروع کرتے تھے تو اس کے اندر اتنے گم ہو جاتے تھے
کہ وہ کئی کئی دن کھانا پینا بھول جاتے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ انہیں پیاس لگی ہے، انہیں بھوک لگی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ کسی اپنے کام سے جب فارغ ہو کر بیٹھے اور اپنے جوتے اتارے تو ان کی جوتوں کے ساتھ ان کے پاؤں کی جلد بھی ساتھ اتر گئی۔ ان کے پاؤں کی جلد جو ہے اتنی نرم ہو چکی تھی کہ انہیں احساس بھی نہ ہوا اور وہ جلد ان کے جوتے کے ساتھ چمٹ گئی۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کام کو اتنی توجہ سے کرتے ہیں، اتنی توجہ سے کرتے ہیں کہ آپ دنیا و مافیا سے بالکل الگ ہو جاتے ہیں، آپ صرف اسی کام کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر لیتے ہیں، تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ وہی آپ کا کام ہے اور اسی کام کے لیے آپ بنے ہیں۔ ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کام کر رہے ہوں، آپ کام کے اندر محو ہوں، کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں اس کے اندر اتنے محو ہیں کہ آپ کو کوئی تھکن کا احساس بھی نہیں ہو رہا، آپ پورا پورا دن کام کرتے رہتے ہیں لیکن آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے، آپ کو کوئی اکتاہٹ نہیں ہوتی ہے اس کام سے، آپ اس کام کے اندر خوشی محسوس کرتے ہیں، آپ کا دل لگ جاتا ہے اس کام کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کو کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر موجود ہے، آپ اس کام کو کرنے کے لیے بنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کو کرنے کے لیے بنایا ہے اور اسی کا ٹیلنٹ آپ کے اندر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو جب آپ اتنے محو ہو جائیں کسی کام کے اندر کہ آپ کو جو ہے بالکل تھکاوٹ ہی محسوس نہ ہو، آپ تر و تازہ ہوں، پورا دن کام کرنے کے بعد آپ خوشی محسوس کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیلنٹ آپ کے اندر موجود ہے۔ اپنے ٹیلنٹ کو جاننے کے لیے، اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے کے لیے کہ آپ کے اندر کون سی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، آپ یہ سوچئے کہ آپ فارغ وقت میں کیا کام کرتے ہیں، آپ کی دلچسپیاں کیا ہیں۔ جب آپ کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہوتا تو آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ کس طرف اپنے آپ کو مصروف کرتے ہیں، آپ کی دلچسپی کیا ہوتی ہے اس وقت، تو یہ بھی آپ کے ٹیلنٹ کو جاننے کے لیے بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے کہ آپ اپنی ان دلچسپیوں کو جانیں جو آپ فارغ وقت میں جو بھی کام کرتے ہیں۔ یہ جان کر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ آپ بالکل فارغ وقت کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ضرور اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں، تو وہ جو مصروفیت ہے وہ آپ کے ٹیلنٹ کا عملی ثبوت ہے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت موجود رکھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ان چیزوں پر غور کریں کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو کون سے ایسے کام ہیں جن پر جن کے کام کے بدلے میں آپ کی لوگ تعریف کرتے ہیں، لوگ آپ کی صلاحیتوں کو جو ہے وہ سب کے سامنے بیان کرتے ہیں، ان کی تعریف کر کے آپ کو شاباش دیتے ہیں، تو وہ کام جو شاید آپ کو تو اس کا اندازہ نہیں ہوگا لیکن لوگ اس کو بغور دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ آپ کی ان صلاحیتوں کی آپ کو داد دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کام کی آپ کو لوگ داد دے رہے ہوں، لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہوں کہ یہ کام آپ نے بہت اچھے انداز میں کیا ہے، اچھے طریقے سے کیا ہے، وہ بھی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھی ہے اور آپ اس کو استعمال کر کے، اس کو پالش کر کے آپ اپنے لیے بہتر سے بہتر کام کر سکتے ہیں اور ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں، اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی کام کو کرنے کی صلاحیت آپ میں موجود نہیں ہے، آپ اس کام کو نہیں کریں گے، آپ کی توجہ اس کام کے لیے نہیں ہوگی، آپ اس سے دور بھاگیں گے کیونکہ آپ کو وہ کام مشکل لگے گا۔ جو کام آپ کو دوسروں کی نسبت آسان لگتا ہے کرنا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے تو اس کام کو کرنا کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیلنٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھا ہے۔ لہٰذا اپنی صلاحیتوں کو پہچانیے، اپنے ٹیلنٹ کو پہچانیے اور ٹیلنٹ کو پہچان کر اپنی زندگی کے اندر ترقی کرنے کے مواقع تلاش کیجیے، آگے بڑھنے کے مواقع تلاش کیجیے اور اپنی زندگی کو آسان بنائیے
صرف یہ جان کر کہ آپ کون سا کام کر سکتے ہیں بہتر انداز کے اندر۔ بہت سارے لوگ بغیر ٹیلنٹ کو جانتے ہوئے اور بغیر اپنی صلاحیتوں کو پہچانتے ہوئے ایسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جنہیں انہیں رستے کے اندر چھوڑنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ان کی دلچسپی نہیں ہوتی ہے، ان کے ساتھ ان کا لگاؤ نہیں ہوتا ہے، اس کام کو کرنے کا شوق نہیں ہوتا ہے۔ وہ دیکھا دیکھی دوسروں کی کام تو شروع کر دیتے ہیں لیکن اس کو انجام تک نہیں پہنچا سکتے، اس میں کامیابی نہیں حاصل کر سکتے۔ تو کسی بھی کام کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی دلچسپی اس میں موجود ہو، آپ کے اندر اس کام کو کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ جب آپ کسی کام کرنے کی صلاحیت کو پہچان لیں گے تو وہ کام کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔